میں نہیں تھا، اس لیے انہیں جب تک یہاں محلے میں تھا گنہگار تھا ڈر کے رہتا تھا، مگر اس کو بازو والے پکڑ کے لے جا کے داڑھی چھڑا کے ٹوپی پہنا کے اللہ اکبر سکھا دیے، سکھاتے انہیں ایسا اکڑنا شروع ہوا، میرے ساتھ کوئی، میرے ماموں سے اچھا میں ہوں، پھپھا سے اچھا میں ہوں، چچا سے اچھا میں ہوں، امام صاحب سے اچھا میں ہوں، مولانا صاحب سے اچھا میں ہوں۔ ہاں بھائی، غرور بچوں کو، کئی ہمارے علماء اہل سنت کو کالا کرتے، ہمارے علماء بھی ریکارڈاں کر کر کے ڈالتے رہتے فیس بکوں پہ، بہت شوق ہے علماء کو بھی ہمارے، ایسی بات کرتا علماء سے، میرے کو تعجب ہوتا، غرور کی تکبر کی انتہا دیکھو، جن کے سینوں کو اللہ نے علم کے لیے چن لیا، اس کو بیچارے کو واجبات نماز نہیں معلوم، طہارت کے ڈھیلے سکانا نہیں آتا، مگر بات کرنے کا انداز اتنا متکبرانہ ہے، اتنا مغروری انداز ہے کہ پیارے دوستو پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت کا سب سے بڑا امام بنا ہوا ہے۔ تو یہ غرور کیوں آیا ہے؟ یہ گستاخی رسول کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں تکبر اور غرور پیدا کر دیا، اور یہ بدبخت سمجھ تک نہیں سک رہے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال مٹ چکے ہیں، ان کی گستاخیاں ان کو دوزخ کی طرف لے جا چکی ہے، ان کے لیے جنت حرام کی جا چکی ہے، ان کو خدا سے فضل سے محروم کیا جا چکا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اے نوجوانوں، خبردار، کبھی کسی گستاخ رسول کو اپنا دوست نہ بنانا، کسی بے ادبی کرنے والے کو اپنا دوست نہ بنانا، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، ارے حد تو یہ ہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، ذرا زور سے بولیے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا۔ کیا بات ہے میرے دوستو، حضور ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، حضور ہمارا ایمان ہے۔ ایک لطیف نکتہ سناتا ہوں آپ کو، سن لیجئے حضور کی شان۔ ایک مرتبہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور کے سامنے روبرو ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضور کے کبھی بازو بیٹھتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ روبرو بیٹھتے تھے، سامنے بیٹھتے تھے، اور حضور اگر چلتے تو یہ حضور کے مد مقابل لیول میں نہیں چلتے تھے، پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور حضور جب گفتگو کرتے تھے تو ایسے ایسے ایسے، حضور ان سے بات کر رہے ہیں، ابو بکر کہہ کہ حضور اگر کچھ مخاطب ہوئے تو ایسا آکے باز اٹھا کے جی بلکہ ایسا نہیں سنتے تھے، گردن جھکا کے آتے تھے، جی سرکار، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ایسے گردن جھکا کے آتے، جی سرکار، کبھی سر برابر رکھ کے حضور سے بات نہیں کرے۔ ایک بار حضور جو ہے اپنے سواری پر گھوڑے پر بیٹھ گئے، علی کو کہا علی بیٹھ جاؤ، تو حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے پہ جب بیٹھے، اپنا جسم مبارک حضور کے جسم کو نہ لگ جائے، حضور کے جسم اقدس کو نہ لگ جائے، اس چیز کو مینٹین کرتے ہوئے حضرت علی ایسے پیچھے ہٹ کے بیٹھ رہے ہیں، ایسے پیچھے ہٹ کے، کہیں میرا جسم حضور کے جسم اقدس کو نہ لگ جائے، اتنا بھی ادب کرتے تھے۔ حالانکہ حضور کا حکم ہے، ایک سواری پر حضور نے بٹھا لیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اپنا جسم لگانا بھی ادبی محسوس کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پیارے دوستو، حضرت سیدنا عمر جب حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، تو حضرت عمر کیا کرے، حضور کی مجلس میں بیٹھ کے توریت کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ بالکل صحیح، سبحان اللہ، بالکل صحیح، کیا کرے، ذرا بولو نا، اور ذرا زور سے بولو، توریت جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی وہ کتاب پڑھنے لگے۔ تو حضرت ابو بکر کیا کرے، حضرت عمر کا ایسے ہاتھ پکڑے کے بولے خاموش ہو جاؤ، دیکھو حضور جلال میں آ رہے ہیں، اللہ خاموش ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے کے بعد بھی حضرت عمر پھر دوبارہ پڑھنے لگے، حضرت عمر پھر سے پڑھنے لگے۔ کیوں؟ حضرت عمر بڑے حکمت والے تھے، ان کی نظر کچھ اور چیز پہ تھی، وہ دنیا کو قیامت تک آنے والوں کو کچھ علم دینا چاہ رہے تھے، اس لیے حضرت عمر نے پھر سے دوبارہ تلاوت کی۔ تو حضرت عمر جب دوبارہ پڑھنے لگے، حضور اپنا جلال والا چہرہ اٹھائے اور پوچھا عمر جانتے ہو کیا پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا۔ عمر جانتا ہے کہ عمر توریت کی تلاوت کر رہا ہے۔ کہا عمر یہ بھی جانتے ہو کہ توریت کس پہ نازل ہوئی؟
حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی؟ تو پھر یہ بھی جانتے ہو کہ یہ توریت ہے، یہ بھی جانتے ہو یہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، تو پھر عمر یہ بھی جان لو کہ اگر آج حضرت موسیٰ بقید حیات ہوتے تو وہ بھی توریت چھوڑ کر مجھ پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ حضور نے خود اپنا مقام بتایا، حضور نے خود بتلایا میں آخر الزمان سید المرسلین ہوں، اب میرے دور میں کسی اور کے کتاب کی تلاوت نہیں ہوگی، اب صبح قیامت تک تلاوت ہوگی تو صرف مجھ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، اب کسی پیغمبر کی شریعت نہیں چلے گی، اب اگر شریعت چلے گی تو قیامت تک محمد عربی کی شریعت چلے گی۔ سنو میرے دوستو، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیوں کیا تھا، یہ عمل کیوں کیا تھا، یہ توریت کیوں پڑھی تھی؟ خدا کی قسم حضرت عمر کی نظر اس پر تھی کہ میں یہ توریت پڑھوں گا تو میرا نبی کہہ دے گا کہ یہ تلاوت کیا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، اور جب میرا نبی کہے گا تو وہ حدیث بن جائے گی اور حدیث قیامت تک محفوظ رہ جائے گی، تو دنیا کو پتا چل جائے گا کہ اے دنیا والو تم نے کیا شان لے کر پیدا ہوئے ہو، تو کسی اور کی امت میں نہیں، تم تو حبیب خدا کی امت میں پیدا ہوئے، پیارے مصطفیٰ کے امتی بن کے پیدا ہوئے۔ فخر کرو مسلمانوں، نمباڑا والو، راجستھان والو، کل سے روڈوں پہ جب چلو نا تو آپ فخر محسوس کرنا کہ اللہ نے ہم پر یہ فخر نازل کیا ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے۔ بے شک بے شک، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے تب بھی آپ عظمت والے ہیں، بے شک۔ آپ کے پاس اگر خاندان نہیں ہے تب بھی آپ عظمت والے ہیں، آپ کے پاس گھر بار کاروبار نہیں ہے تب بھی آپ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، رفعت والے ہیں۔ آپ پوچھیں حضرات یہ کیسا ہے، غریبی میں یہ شان کیسی، یہ بغیر خاندان کے یہ شان کیسا، بغیر دولت کے، بغیر گھر بار کے یہ مقام، یہ شان کیسی؟ تو سن لو مسلمانوں، کائنات کی ساری دولت، ساری عزتیں، سارے مقام، سارے مرتبے، سارے رشتے ایک طرف، غلامی مصطفیٰ کا رشتہ ایک طرف۔ بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنا دیا، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا رشتہ براہ راست آمنہ کے لال سے جڑا ہوا ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم نے آمنہ کے لال سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، اور یہ نعمت کائنات کی ساری نعمتوں کے سامنے سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دنیا کی ہر نعمت اس نعمت کے سامنے حقیر ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ فخر سے رہو، شان سے رہو، آپ مسلمان ہیں۔ کیا ذرا بولو، ذرا زور سے بولو، اتنا ٹھنڈا نہیں بولنا، ذرا زور سے بولنا۔ ہاں ماشاءاللہ، میاں بھائی جم کے رہنا، ٹھنڈے نہیں رہنا، میاں بھائی بولے تو ٹھنڈک میں بھی گرم رہنا۔ میاں بھائی اپن الحمدللہ، میاں بھائی سینہ ٹھوک کر رہنا، میاں بھائی ہو بولنا، ہاں جی میاں بھائی بولے تو سگریٹا پھولے تھے، یہ چلر کاما نہیں کرنا، دار رہے گھس رہے، یہ بیکار کاما نہیں کرنا، یہ میاں بھائی کاما نہیں ہے۔ ڈیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، گاڑیوں پہ بٹھا لے کے نکل جا رہے ہیں، پارکوں میں جا کے بیٹھ جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ مسلمان چوری کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں، زنا کر کے پکڑے جا رہے ہیں، ریپ کر کے پکڑے جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ مسلمان، اللہ کی قسم مسلمان ایسا نہیں ہوتا، یہ تمہاری روش ہی نہیں ہے مسلمانوں، یہ تمہارا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم یہ دنیا میں آئے لوگوں کے بیچ میں رہ کے کر کے، یہ غیروں کے کام ہے، ہم لوگ اڈاپٹ کر لیے۔ یہ جتنے بھی تم لوگ لباس پہن کے بیٹھے ہوئے نہیں، یہ بھی مومنوں کا لباس نہیں ہے۔ 90% لوگ غیروں کا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے، یہاں کے ماحول میں رہے، اس کو دیکھو رہے ایسا پلا رہے ہیں، ایسا ڈالا انشاءاللہ، ایسا بیلٹ کھول کے ایسا لگا ہوئے، اپن بھی شروع ہو گئے بیلٹ کھول کے اندر۔ تم غیروں کو دیکھ کے جینے والے نہیں ہو مسلمانوں، تم آمنہ کے لال کو دیکھ کر جینے والے ہو۔
تمہاری نظر ہمیشہ مدینے والے مصطفیٰ پہ ہونا چاہیے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم مدینے سے دور رہتے ہیں، مگر یہ ہمارا مقدر ہے کہ مدینے والا ہمارے دل میں رہتا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ہم حضور سے بظاہر دور ہیں، حقیقت میں دور نہیں. حضور کے ہم عاشق ہیں، حضور ہمارے دل میں رہتے ہیں. حضور ہمارے، ذرا زور سے بولو، دل میں رہتے ہیں. حضور کے عاشق، حضور کا غلام. یہ ایسے زنا کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، آج ڈیٹوں پہ جا رہے ہیں، رات بھر چیٹنگ، فیس بک دیکھتے 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 تھک رہا ہی نہیں ہمارا نمباڑا والا. ہاں، اور وہ فیس بک بنانے والے کو اللہ آج رات میں دیکھ لو، نالائق ایسا بنایا اس کا دی اینڈ کرائی نہیں. دی اینڈ کریں. ہاں، دی اینڈ نہیں کرا. روگاں عشاء کے بعد شروع ہو رہے، یوں اسکرول کرتے 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 فجر ہو جا رہی، مگر انہیں اینڈ نہیں ہو رہا. ہر چیز کا اینڈ ہے. میچ کھیلا تو صبح شروع ہوا تو شام میں اینڈ ہو جاتا. فلم کے دیکھنے گئے تو 3 گھنٹے میں اینڈ ہوتا. اسکول کو گئے صبح تو شام میں آ جاتے. کالج کو گئے تو آتے. نوکری کو گئے تو آتے. جوانی میں نوکری شروع کرے تو ختم ہو جاتی. ایک دن آ کے وظیفہ ہو جاتا. یہ فیس بک کو اینڈ ہو رہا ہی نہیں. یوٹیوب میں اینڈ نہیں رکھا، فیس بک میں اینڈ نہیں رکھا. ایک ختم ہوتی کہ خود بخود دوسرا شروع ہو جا رہا. اتنا خطرناک ہے ان لوگوں کا آئیڈیالوجی. ان لوگوں کا دیکھے مسلمانوں کو کام دھام کچھ بھی نہیں ہے. فیس بک کس کے واسطے بنا؟ مسلمان کے واسطے. چبوتروں پہ بیٹھ جاؤ، لے کے دیکھ لیتے ہو جاؤ. بیگم بازو بیٹھی ہوئی ہے، خبر نہیں ہے، فیس بک میں لگا ہوا ہے. اچھا، یہ بچوں کی بات نہیں، بڈھے بھی ایسی کر رہے. ہاں، میں تعجب پڑ گیا. میں بولا یہ 60 میں بھی یہ حالت، انہوں بھی ایسی کر رہے ہیں. بھائی اسکرول کر رہے ہیں، انہوں بھی اسکرول کر رہے ہیں، اور ان کو بھی اچھا ان کو سنے نہیں آتا بول کے ساؤنڈ فل رکھ رہے ہیں. بہو پریشان ہے، اتنے خطرناک گانے سن رہے ہیں کیا میرے سسرے بول کے. عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے میرے بھائی. میرے مسلمان بھائیو، تم فیس بکوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. تمہاری شان فیس بک نہیں ہے مسلمانوں، تمہارا مقام یوٹیوب نہیں ہے مسلمانوں. پہلے ہماری مجلسوں میں ایسا علماء بیٹھتے تھے تو یہ تعارف کراتے تھے، یہ پروفیسر بیٹھے ہیں، یہ جو ہے وائس چانسلر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بیٹھتے تھے. ایم آر او بیٹھے ہوئے ہیں، تحصیلدار بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، ایسے لوگ بیٹھے. اب تعارف ہو رہا ہے یہ یوٹیوبر ہے. یہ نیوز ایجنسی چلاتے ہیں، 500 روپے لے کے لوگوں کی خبریں ڈالتے ہیں، لوگوں کا مردہ نکال دیتے ہیں. یوٹیوبر ہے مسلمان، یوٹیوبر. حولے ہو گئے. کہے گا یوٹیوبر کیا لگا ہے میرے بھائی، تم یوٹیوبر بن کے پیدا نہیں ہو. مسلمانوں شرم کرو اپنے آپ پہ. ٹک ٹاکر بن رہے ہو، فخر محسوس کرو، الحمدللہ میرے 1 ملین فالوورز ہیں. اللہ کی لعنت ہو تیرے فالوورز کے اوپر. میرے کو کئی جگہ لوگ پوچھتے مولانا آپ کا چینل کا نام کیا ہے. میں بولا میں اللہ کی قسم چینل بنائی نہیں آج تک. نہیں بنایا تو یہ حال ہے اپنا. کئی لوگ پوچھتے مولانا آپ کو یوٹیوب سے کتنے پیسے آتے ہیں. بولا آئے تو تیرے کچھ دے دیتا ہوں. بولا کیا ہے میرے بھائی، ہم لوگ یوٹیوبر چلانے پیدا ہوئے. ہمارا کیا کام ہے، کیا ڈیوٹی ہے ہماری، کیا مقام ہے ہمارا، ہم کون ہے جی، ہماری شان کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے. ہم اپنے آپ کو بھول گئے مسلمانوں. ہم جسے اچھے تعلیم ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی. مسلمانوں ذرا ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ اس کو توجہ دو، ذرا اپنے ذہن میں بٹھاؤ. اللہ کے واسطے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے واسطے اس کو ذرا ذہن میں جگہ دو. قرآن پاک کے اندر اللہ 6666 آیات نازل کیا، اور یہ 1400 سال سے یہ قرآن لوگوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے. اور ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا، ابھی ٹیکنالوجی ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اب تو ایسے ایسے ٹیکنالوجیز آنے والے ہیں، ایسے ایسے. اب لوگ زمین پہ دکھیں گے نہیں، آپ کو پورے آسمانوں میں دکھیں گے. اب ہاں میرے بھائی مذاق نہیں کر رہا ہوں آپ کو. اب جیسا کارا، یہ جو بائکس، یہ جو آٹو جو زمین پہ دکھ رہے نہیں، اب یہ پورے ہوا میں چلنے والے ہیں. تھوڑے پیسے جمع کر کے رکھ لو، آئے تو خرید لیتے ہیں. مگر آپ لوگ ابھی ہاں ریئل بنو، فیکٹ، آپ کو غلط بات نہیں بنو. اب ایئر ٹیکسی آنے، اب تک روڈ ٹیکسی تھی نا، روڈ ٹرانسپورٹیشن تھا. اب ایئر ٹیکسی آنے والی، ایئر ٹیکسی. اب راجستھان سے حیدرآباد کو جانا ہے تو آپ کو یہ فلائٹ وغیرہ، یہ انڈیگو سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے.
آپ کے گھر میں چھت کے اوپر ایک رکھی ہوئی رہیں گی, آپ بٹن ڈال دیں گے, نکل چلو حیدرآباد جا رہا ہوں بیگم, ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ. ہاں ابھی کچھ بھی نہیں ہے, ٹیکنالوجی اور بہت آگے آنے والی ہے. اب تو اب آپ موبائل کے ذریعے بات کریں نا, اب موبائل کے بعد کیا کریں نا, ہیڈ فونز نکال دیے. اب ایک دور ایسا آنے والا ہے اب ہیڈ فون کی بھی ضرورت نہیں پڑیں گی, موبائل کی بھی ضرورت نہیں, موبائل کہیں بھی رہیں گا گھر میں, آپ خالی آواز دیں گے, آپ کے کسی بھی آدمی سے آپ کو کنیکشن کر دیا جائے گا. اتنی ترقی کر لیں گی ٹیکنالوجی, اتنی ترقی کر لیں گے ٹیکنالوجی. اور پوری دنیا کے بارے میں اب دیکھو الحمدللہ اب تو آ ہی چکا ہے, اب تو کئی ایسے چیٹ جی پی وغیرہ کچھ ایسے ایپس آ چکے ہیں, اے آئی آ چکا ہے, ہاں اے آئی آ چکا ہے. اب آپ کو کسی کو بھی کوئی آپ بات کرنا ہے, کسی انگریز سے بات کرنا ہے, کسی عربی سے بات کرنا ہے, ٹینشن نہیں ہے, آپ اردو میں بولو, انہیں وتھ ان سیکنڈز عربی میں بول رہا ہوں. بالکل یہی ہوتا. اب آپ کو کسی ٹرانسلیٹر کو, کسی مترجم کو لے کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دنیا اتنی آگے بڑھ گئی کہ اب تو ٹیکنالوجی ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک نکلتے جائیں گے. یہ تو ٹیکنالوجی کا دور شروع ہو رہا ہے, اصل دور تو اب شروع ہو رہا ہے. پیارے دوستو, دنیا اتنی آگے بڑھ جائے گی, اتنا اونچا مقام حاصل کر لے گی, مگر سنو وہ سارے چیلنجز کا جواب اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. کیا بات ہے بہن, دنیا کی ہر ترقی کا جواب قرآن کے اندر ہے, دنیا کی ہر ترقی کا جواب قرآن کے اندر ہے. ویسا قرآن جب رب نے نازل کیا جس میں نماز بھی ہے, جس میں روزہ بھی ہے, جس میں زکوٰۃ بھی ہے, جس میں ازدواجی زندگی بھی ہے, جس میں صدقات بھی ہے, جس میں خیرات بھی ہے, جس میں نکاح بھی ہے, جس میں طلاق بھی ہے, جس میں کاروبار بھی ہے, جس میں ملازمت بھی ہے, جس میں حلال بھی ہے, جس میں حرام بھی ہے, جس کے اندر نیکی کی دعوت ہے, جس کے اندر برائی سے بچنے کی تعلیم ہے, جس کے اندر وعیدیں ہیں, جس کے اندر انبیاء کا ذکر ہے, اولیاء کا ذکر ہے, صلحاء کا ذکر ہے, شیاطین کا ذکر ہے, آسمانوں کا ذکر ہے, زمینوں کا ذکر ہے, فلک کا ذکر ہے, رف رف کا ذکر ہے, براق کا ذکر ہے, جنت کا ذکر ہے, حورین کا ذکر ہے, رضوان کا ذکر ہے, کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے, ہر ترقیات کا جواب ہے. قرآن ایک چیلنج بھی ہے, مگر سنو مسلمانوں, ویسا بے مثل و مثال قرآن جب رب نے بھیجا تو پہلے نماز کا ذکر نہیں کیا, پہلے روزے والی آیات نہیں بھیجی, پہلے اللہ نے عبادت کا ذکر نہیں کیا, خدائی کا ذکر نہیں کیا, مصطفی کا ذکر نہیں کیا, پہلے اللہ نے چیلنجز کا جواب نہیں دیا. اللہ نے قرآن بھیجا, سب سے پہلی آیت بھیجا, 5 آیات بھیجا, پانچوں کی پانچوں آیات کا تعلق علم سے بنا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بالکل حق ہے, بالکل اللہ نے علم سے متعلق آیات کو نازل کیا. بالکل حق ہے. اقرا, پہلا لفظ پڑھیے, پڑھیے, یہ پڑھنا آپ کو کامل و اکمل بنانے والا ہے دوست. بہت اچھی بات کی صاحب, بہت اچھی. جب سبحان تک اللہ. آپ نہیں پڑھیں گے کامل نہیں بنیں گے مسلمانوں. یہ پڑھنا لازم ہے میرے بھائیوں, یہ پڑھنا لازم ہے. جب تک نہیں پڑھو گے کامل و اکمل نہیں بن سکو گے, سرفرازی حاصل نہیں کر سکو گے. آج ہماری تباہی کا رہا, ہمارے پاس اتنا بڑا پاپولیشن دیکھو آپ, پورا جلسہ آدھا کلومیٹر تک بھرے ہوا ہے, اتنی بڑی تعداد ہے, مگر آپ غور کر کے دیکھو ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں, گنے چنے اکا دکا کہیں تو بھی مل گیا تو گاڈ گفٹ ہے. ہمارے پاس ایروناٹیکل انجینئرز نہیں ہیں, ہمارے پاس ہائی لیول کے ججز نہیں ہیں, ہمارے پاس آئی پی ایس آفیسرز نہیں ہیں, ہمارے پاس آئی اے ایس آفیسرز نہیں ہیں. دین کے معاملے میں دیکھو ہمارے پاس مفتی بہت کم, علامہ بہت کم, نہیں کے برابر, نہیں کے برابر. اور جو بھی ہماری مسجدوں میں یہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں وہ بیچارے کوئی اتر پردیش سے آئے ہوئے ہیں, کوئی بہار سے آئے, کوئی بنگال سے آئے. راجستھان والے کہاں ہیں؟ کاروبار میں لگے مولانا, چبوتروں پہ بیٹھے مولانا, تھوڑا چائے پینے گئے تھے, ابھی ہوٹل سے فارغ ہو کے آئے ہیں. ہوٹل سے فارغ ہو گیا؟ ہاں ابھی فارغ ہوئے, بس پوری زندگی ہوٹل میں گزر گئی, پوری زندگی ہوٹل میں گزر رہی ہے ہماری. کیا بات ہے. کیسا ہوں گا مسلمانوں, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, اس لیے اللہ نے اتنی بڑی تعداد کے بعد بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں. اچھا دیکھو, افسوس کی بات ہے, گزشتہ چند دنوں پہلے اتر پردیش میں مدرسہ بورڈ پر ایک مصیبت آ گئی تھی.
پورے یو پی کے علماء پریشان ہو گئے تھے مدرسہ بورڈ کے سلسلے میں. حکومتی سطح پر ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا. اس مسئلے کو جواب دینے کے لیے پورے مدارس کے علماء، دانشور، قوم کے سیاستدان سب مل کے ایک میٹنگ کر کے طے کرے کہ بھائی ایک اچھے وکیل کو رکھیں گے، رکھ کے یہ مدرسہ بورڈ کے متعلق جو مسئلہ ہے اس کا جواب دیں گے. تو اب یہ کس کا مسئلہ ہے صاحب؟ علماء کا مسئلہ ہے، قوم کے رہبروں کا مسئلہ ہے، قوم کے لیڈروں کا مسئلہ ہے، مسلمان قوم کا مسئلہ ہے. تو اب لڑیں گا کون؟ وکیل. کون ہونا وکیل؟ مسلمان. مگر آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس مسلمان وکیل بھی نہیں ہے وہ لیول کا. ہمارا وہ مسئلہ ہے غیر مسلم وکیل لڑا. بڑے افسوسناک بات ہے. ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے غیر مسلم وکیل مسلمانوں کی تائید میں کھڑا ہوا. ہمارے پاس وکیل بھی نہیں ہے میرے بھائی. ہمارے اپنے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ہمارے پاس وکیل نہیں ہے. اتنا بڑا مسئلہ درپیش ہوا اجمیر کی درگاہ پر، اس مسئلے کی ایک سوئی کے لیے سب مل کے روڈوں پہ نکل رہے. مرد آباد مرد آباد. کیا ہوتا تمہارے مرد آباد بولنے سے؟ مرد آباد آنے. تمہارے روڈوں پہ نکلنے سے، چوراہوں پہ جبانے سے تمہاری زندگیاں برباد ہو رہی ہے. ہونے والا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو مسئلے عدالت کے ہوتے ہیں اس کے فیصلے روڈوں پہ نہیں ہوتے، فیصلے عدالت میں ہوتے ہیں. جو مسئلے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے ہوتے ہیں اس کے مسئلوں کا حل بھی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، چورستوں پہ نہیں ہوتا. تو پھر اب عدالت میں پہنچیں گا کون؟ مسلمان کا نے وہ لیول کے وکیل ہی نہیں ہے. اتنا بڑا مسئلہ درپیش ہوا، مسلمانوں کا کوئی وکیل جا کے نہیں ٹھہر سکا کہ میں یہ مسئلے کو فائٹ کروں گا. اتنی بڑی بات ہمارے اتنے بڑے مقدس محبوب ولی اللہ کے تعلق سے، ان کی بارگاہ کے تعلق سے ہو رہی ہے، میں کھڑوں گا، میں بات کروں گا. نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ذرا غور کرو. خالی جذباتی باتیں کرنے سے، جذباتی جو ہے میٹنگاں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہونے والے ہیں. میرے کو ایک صاحب آ کے بولے مولانا ہم لوگ ایک بہترین کام کریں. بولا کیا کرے؟ بولے 11 بچوں کی شادی کرا دیے. میں بولا اچھا کرا. وہ 11 22 ہو گئے، دونوں ملے. اب وہ دونوں سے 2000 ہونے والے ہیں. اچھا کرا، 11 شادیاں کرا دیا. نیا کام کرا بیٹا تو، بہت اچھا کام. ابے حولے شادیاں کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھانے کی ضرورت ہے. پڑھاؤ امت کو، نوجوانوں کو پڑھاؤ، ہماری نسلوں کو پڑھاؤ، قابل بناؤ. اور سنو اے مسلمانوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تمہارے بیچ میں غریب نواز کے شہر میں، ان کے علاقے میں، ان کی ریاست میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. سنو مسلمانوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تم آج آئے ہو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم سن لو. تم یہاں جتنے بیٹھے ہو نا، تمہارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھو 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان میں کوئی ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، ایک جو ہے اس کے اندر IAS آفیسر ہے، ایک اس کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک اس کے اندر جو ہے پائلٹ ہے، ایک اس کے اندر جج ہے، ایک اس کے اندر علامہ ہے، ایک اس کے اندر مفتی ہے، ایک اس کے اندر ولی کامل ہے، ایک اس کے اندر وقت کا فقیہ ہے، ایک اس کے اندر محقق ہے، ایک اس کے اندر محدث ہے، ایک اس کے اندر وقت کا امام ہے. مگر دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے بچوں کی حقیقت کو پہچانو اور ان کو یہ ٹی ویوں سے، یہ فونوں سے، یہ گیموں سے تم ان کو چھڑا کے لے جا کے تعلیم گاہوں میں ان کو بٹھاؤ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو پڑھاؤ، پیغام دیا صاحب. ان کو پڑھاؤ میرے بھائی. کوٹا میں پڑھنے والے کوئی آسمان سے نہیں اتر رہے، آسمان سے نہیں اتر رہے صاحب. ان میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، ہمارے علاقوں سے ایسے بچے آ کے آپ کے کوٹا میں بیٹھ کے پڑھے جن کا باپ وہاں پہ کھیتی باڑی کرتا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کھیتی باڑی کرتا صاحب، روزانہ 200 روپے 250 روپے 300 روپے کماتا ان کا باپ. مگر انہیں اپنے بچے کو کھیتی باڑی نہیں سکھایا. کسی کا باپ آٹو چلاتا مگر انہیں اپنے بچے کو آٹو نہیں دلایا. کسی کا باپ کرانہ اسٹور ڈال کے بیٹھا ہوا ہے مگر انہیں اپنے بچے کو کرانہ اسٹور نہیں بنا. مگر ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟
الحمدللہ مولانا میرا بچہ قابل ہو گیا. کیا ہوا جی؟ میں پوری زندگی کرایہ کا آٹو چلایا مولانا, میرا بچہ ذاتی خرید لیا. کیا بات ہے. آپ ہنس رہے ہیں, خدا کی قسم میں خون کی آنسو رو رہا ہوں. امت کی حالت ہے, بے شک بالکل حق ہے, بالکل حق. یہ ہنسنے کا وقت نہیں ہے مسلمانوں, اللہ کی قسم ارادہ کرنے کا وقت ہے. اجی دیکھو, میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں, جب ان کے بچے پڑھ سکتے تو ہمارے بچے کہیں کو نہیں پڑھ سکتے جی؟ ہم پڑھانا نہیں چاہتے, ہمارے پاس کیا ہے, گھر میں فائٹنگ, ممی ڈیڈی ڈشم ڈشم, دادی ممی ڈشم ڈشم, پھپو ممی ڈشم ڈشم. بچہ ہمارا یہی دیکھتے بڑا رہا, صبح اٹھتے کہ دیکھتا ابو امی کو گالیاں دے رہے ہیں, پھر دوپہر ہوتے کہ دیکھتا ممی دادی امی کو گالیاں دے رہے ہیں, شام ہوتے کہ دیکھتا انہیں ممی کی اور پھپو کی ننند بھاوج کی جنگ چل رہی, دیورانی جیٹھانی کی جنگ چل رہی. پھر اس کے بعد انہیں باہر نکلا تو اس کو تو موقع ملا, صبح سے جتنے گالیاں سنا تھا وہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے اس کو. یہ ہمارے گھروں کا حال بنا ہوا ہے بھائی. اس کے بعد نہیں تو ڈرامے, فلم, وہ بیکار ڈرامے بھائی, وہ دلندر ڈرامے, 1,000 ایپیسوڈ کہتے, کائی کے مٹھی کے ڈرامے جی, وہ 1,000 ایپیسوڈ چل رہے ہیں کہتے ڈراموں میں. اللہ رحم کرے میرے بھائی, اس کو دیکھ لیتے بیٹھے ہمارے مسلمان. عید کا دن بھی آیا تو ڈرامے نہیں چھوڑ رہے. آئی پی ایل کرکٹ دیکھتے بیٹھے مسلمان, آئی پی ایل آئی پی ایل آئی پی ایل آئی پی ایل آ رہا, مسلمان خوش ہے. کیا ہوا, کیا ملتا آپ کو آئی پی ایل دیکھے تو؟ آئی پی ایل دیکھے تو آپ کو کیا ملتا میرے کو بتاؤ, میں بھی دیکھتا ہوں کل سے. کیا ملتا 8 گھنٹے 6 گھنٹے 2 گھنٹے ٹی ویوں کے سامنے بیٹھنے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کیا ہے میرے بھائی, آپ آئی پی ایل دیکھنے کے واسطے پیدا ہوئے, آپ یہ فیس بک یوٹیوب کے لیے پیدا ہوئے, آپ گیم زون کے لیے پیدا ہوئے, آپ چین اسموکر بن کے پیدا ہوئے؟ نہیں مسلمانوں, آپ قوم کے ہادی اور رہنما اور رہبر بن کے پیدا ہوئے ہو. اللہ نے تمہیں غلام, امت کا غلام بنا کے پیدا نہیں کیا, اللہ نے تمہیں امت کا سردار بنا. بے شک بے شک بالکل حق ہے. امت کے لیڈر ہو تم, لیڈر. لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ تم سکھاؤ گے. اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے تم سے, ہم سے خطاب کیا کہ ہم نے تم کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا. تم حضرت آدم کی امت سے بہتر ہو, حضرت عیسیٰ کی امت سے بہتر ہو, حضرت موسیٰ کی امت سے بہتر ہو, حضرت سلیمان کی امت سے بہتر ہو. تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو, سب سے بڑا مرتبہ تمہارا ہے. کیوں؟ اخرجت للناس, ہم نے تم کو لوگوں کے لیے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا؟ تأمرون بالمعروف, تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو. تم کو گناہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا مسلمانوں, زنا کرنے کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے ہو, لڑنے جھگڑنے کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں, اختلافات کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو, فتوے بازیوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو, فتنوں کے لیے پیدا